نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آزاد خیالی یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا مرض ہے اس وقت امت کا، ہمیشہ ہی سے رہا، لیکن اس کو کبھی اس درجے پہ پروان نہیں چڑھایا گیا۔ جو لبرلزم ہے، ماڈرنزم، لبرلزم، سیکولرزم، یہ سب اسی کے شاخسانے ہیں۔ اس میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کائنات کے اندر۔ انسان خود فیصلہ کرے کہ اس کو کیا چاہیے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ بھی خود کرے۔ جہاں اس کو تھوڑا سا شعور آ جائے، سمجھ آ جائے، بس وہ اس کی بیس پر۔ تو اب حق و باطل کا فیصلہ انسان کی عقل کرے گی، اس کا شعور کرے گا۔ آزاد خیالی کا مطلب یہ ہے، میری جو سمجھ میں آئے گا، جو میری کھوپڑی میں آ گیا وہ درست ہے، جیسے میں چاہوں۔ اور جو چیز میرے لیے درست ہے ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی درست ہو۔ آپ کی عقل آپ کو کوئی اور چیز صحیح سکھاتی تو آپ اس کی طرف چلیں۔ اصل پرورش کرنی ہے اپنی عقل اور اپنے شوق کی، ذوق کی، دل کی، اپنی خواہش کی، میرے من میں کیا ہے، جس طرح کا، بس اس میں جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کی عقل آپ کو یہ سمجھا دے کہ دیکھو اپنے دائرے کو متعین کر لو، تمہارا اپنا جو دائرہ ہے اس میں جو چاہو کرو، دوسرے کو تمہاری ذات سے کوئی نقصان نہ پہنچے، بس یہ معیار ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے شراب، کباب، گناہ کے کاموں میں لگوں، نعوذ باللہ، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ذکر، تسبیح، قرآن پڑھیں، تو ہم دونوں برابر ہیں، کیونکہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں، یعنی آپ بھی اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں، آپ کو اس میں مزہ آتا ہے، میں بھی اپنے نفس کو خوش کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں مزہ آتا ہے، تو دونوں برابر ہوں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لبرلزم کے حساب سے ہر انسان برابر ہے، بس وہ اپنے نفس کی پرورش میں لگا رہے، اس کی پوجا میں لگا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا دیا؟ یہ نفس کو خدا بنا، نفس کو خدا بنا لینا کہ نفس جیسے چاہے۔ مغربی چونکہ اقدار یہ ہیں پچھلے 400-500 سالوں سے، یعنی 17ویں صدی سے، تو اب وہ یہ چل رہا ہے سلسلہ، بڑھ کے یہاں تک آ گئی بات کہ آدمی اپنی جنس کے بارے میں بھی طے کرے، اس کا خیال کیا ہے۔ ظاہر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دماغ میں کیا آ گیا، اسی لیے آپ نے دیکھا وہ سارا سلسلہ۔ تو بچوں کو چھوٹی عمر سے جب یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں تو وہ دنیاوی حساب سے خود فیصلہ کرتے ہیں، مجھے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے رہنا ہے۔ یہ باتیں مجھے آپ مت بتائیے، میری پرسنل چوائسز ہیں، میرا کلر کیا ہے، اسی لیے ڈے ون سے اس کو بتایا جائے گا کہ me, myself and I, my favorite such and such thing, color, my favorite car, my favorite جو بھی اینیمل، برڈ، ہر چیز میری فیوریٹ کیا ہے، my favorite food, drink، ہر چیز، یعنی میں اپنی ذات میں کیا چاہتا ہوں وہ میری چوائسز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کب آپ سے بات کرنی ہے، کب آپ سے بات نہیں کرنی، کس طرح سے بات کرنی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے جو بھی، وہاں سے جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی ذات میں اپنی پرستش شروع ہو جاتی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کیا دل چاہ رہا ہے، اسی لیے وہ طے کرتا ہے کہ کھانے کا وقت نہیں دل چاہ رہا، نہیں کھاؤں گا، کمرے میں بیٹھا، اس وقت میرا موڈ نہیں ہے، تو اماں ابا کی آپ کی مرضی۔ وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو بتائے گا مجھے کیا پڑھنا ہے، تو اس کی مرضی۔ اگر مجھے ڈاکٹر بننا ہے تو ٹھیک، ابا اماں چاہتے تھے انجینئر بنانا، بیٹے نے جو کہا جائے وہ کریں گے۔ اسکول والے بھی انکریج کرتے ہیں، اس کا جہاں شوق ہو اس کو وہی کرنا ہے، تم زبردستی کیوں کرتے ہو؟ تو لوگوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے، یعنی صحیح بات ہے، اس کا جو ذوق شوق ہے اسی طرف کرنے میں تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے اس کا ذہن تو ویسا بنا ہی دیا ہے، اس نے آپ کی مرضی سے تو چلنا نہیں ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آزاد خیالی پیدا ہو جاتی ہے۔ آزاد خیالی کی وجہ سے پھر وہ ادب لحاظ بھی بس وہی کرتا ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے، نہیں دل چاہتا تو نہیں کرتا۔ اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ جو اب کے بچے ہیں، ان کا کہیں انٹریکشن نہیں ہوتا، یہ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ اکیڈیمکس اچھے ہوں گے، پڑھائی میں اچھے ہیں، لیکن انڈیویجول ریلیشن شپ، سوشل کانٹریکٹ، ڈیل کرنا، لوگوں سے بات چیت، اس میں بالکل نکم ہے، اس لیے کہ اس کام کی طرف ان کا دل نہیں چاہتا، تو نہیں چاہتا تو نہیں چاہتا۔ کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، نہیں چاہتا تو کوئی کام نہیں کرتا، نہیں کر رہا، شاپنگ بھی نہیں کر سکتے، باہر بھی نہیں جا سکتے، تو سارے اپنے مزاج کے مطابق چلتے، اپنے ذوق شوق کے مطابق چلتے، جو بڑا خطرناک ہے۔ دنیاوی حساب سے ایسا ہونا یہ بھی بہت نقصان دہ ہے، لیکن بہرحال اس کے
جو آفٹر افیکٹس ہیں یا کمپلیکیشنز اور ایشوز ہیں وہ دنیا ہی کی حد تک اکثر محدود ہوتے ہیں. زیادہ یہ ہوگا کہ جس فیلڈ میں گیا وہ فیلڈ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوئی, رود ہو کے پلٹ جائے گا. تو اسی لیے اچھے خاصے لوگ 25% لوگ ایک فیلڈ لیتے ہیں, تھوڑا عرصے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں. تو پوچھے گا بھائی پہلے یہ کیوں کیا اور اب یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ بس وہ اس وقت شوق تھا یہ کر لیا, بعد میں پتہ لگا یہ اچھی فیلڈ نہیں تو چھوڑ کے پھر یہاں گئے. تک نہیں ہے نا, وقت کئی سال ضائع ہو گئے. پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ ذوق شوق سے سوچتے تھے جس فیلڈ میں چلے گا اسی میں چلے گا. وہاں پہ پھر یہ سوچتے نہیں تھے کہ میرا مزہ اس میں آ رہا ہے کہ نہیں. شوق ہو کام کرنا ہے تو کرنا ہے, زندگی گزارنی, محنت کرنی, کرتے رہتے. ایسا نہیں آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی ایک فیلڈ چھوڑ کے دوسری میں جائے, 10 سال یہ کیا, 15 سال وہ کیا, 20 سال وہ کیا, ریٹائر میں یہ وہ کروں گا. عجیب و غریب سی بھی ہیں لوگوں کی, دیکھیے ذرا آپ جا کئی کام پہ ہاتھ پیر مارے ہوتے ہیں لوگوں نے, سیٹسفائڈ کہیں نہیں ہوتے, مطمئن کہیں نہیں ہوتے. اس لیے کہ مطمئن ہونے کا سیکھا ہی نہیں. یہ نہیں سیکھا سمجھا کہ مجھے یہاں اب لگ جانا ہے, بس لگ جانا ہے, اب میں یہاں سے ہلوں گا نہیں. یہی میری فیلڈ ہے, اسی میں اپنے آپ کو, اسی میں اپنی دنیا بناؤ, اسی میں سنبھالو, اسی کو انجوائے کرنے لگو, اسی کو اوڑھ لو, اسی کو بچھو لو, اسی کو اپنا سب کچھ بنا لو. تو وہاں مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اپنے فی لائن میں لگے ہوئے تو لگے, تجربہ بھی زیادہ ہو جاتا تو اس فیلڈ میں ماسٹری بھی حاصل ہو جاتی تھی. اب کبھی یہاں کبھی وہاں کرتے رہیں گے تو کہیں پہ بھی کوئی یکسوئی تو ہوگی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنے دماغی طور پر اتنے یکسو نہیں ہیں, فوکس نہیں ہے. ہر وقت تبدیل کرتے رہنے والا آدمی ظاہر ہے میچور تھوڑی ہے, کچے دماغ کا. تو اسی طرح وہ ریلیشن شپ میں بہت جلدی دل بھر جاتا تو کہتے ہیں اب نہیں رہنا ساتھ, اچھے نہیں لگتے اب آپ, اب مجھے چڑ ہو گئی ہے, نفرت ہو گئی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ود یو اینی مور. بآسانی. پہلے اس کا تصور نہیں, کبھی کوئی پسند ہو یا نہ ہو رہنا ہے ساتھ. اماں ابا پسند نہ ہو تو اماں بدل لیں گے, تو تصور ہی نہیں تھا کہ کیسے بدل لیں گے. اولاد پسند نہ ہو تو اولاد نہیں بدل سکتے. بہن بھائی جو ہے وہ ہے. تو یہ سوچتے تھے, اسی لیے ساتھ رہتے تھے اور طریقے سے رہتے تھے, اور اس میں ایڈجسٹ کرتے تھے اپنے آپ کو, اس کے مطابق جینے کی فکر کرتے تھے. تو اس اسٹرگل میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتے تھے. تو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں ہم نے وہ اچیو نہیں کیا جو ہمارا آئیڈیل تھا. آئیڈیل کے چکر میں سر مارتے رہو ادھر ادھر اور نکلتے رہو اور کھپ جاؤ اسی میں. ملنے نہیں آئیڈیل کو ملتا نہیں, تو کبھی نہیں ملتا. تو یہ ایک دھوکے میں جو ڈال دیا ہے, اور وہ اس لیے کہ جب دل کی پرورش کرنی ہو, دل کو پوجا کرنی ہو, اسی کی پرستش کرنی ہو, تو پھر تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ سکون جو آپ چاہتے نہ ملے, تا وقت کہ آپ کو ہوش آ جائے کہ سب میں پاگل پنا کر رہا تھا, غلط کر رہا تھا, لیٹ ہو گیا, اب بہت لیٹ خیال آیا. اتنا لیٹ خیال آنے کا تو اب کوئی فائدہ نہیں. تو یہ آزاد خیالی جو ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا, اور ظاہری بات ہے کہ وہ اب ایسی جگہ پہنچ گئی کہ آپ اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے انڈو. طریقہ تو اس کے انڈو کرنے کا صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھے, وہاں پہ ادب سے بیٹھے, اور ایسے بیٹھ جائے کہ بس بیٹھے ہی رہے, خاموشی سے سنتا رہے, سوال بھی نہ کرے. اصل ادب تو یہ ہے کہ وہ سوال بھی نہ کرے, وہ خاموشی جا کے بیٹھے, سننے کے لیے, ادب سے بیٹھنے کے لیے جائے, تو پھر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ. اب یہ مسئلہ دنیا تک نہیں رہا, دین میں بھی آنے لگا. دینی معاملات میں بھی اب میرا دل کیا چاہتا ہے, مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا اچھا لگتا ہے. یہ جب آزاد خیالی آ جاتی ہے تو پھر آدمی پک اینڈ چوز کرنا شروع کرتا ہے. شریعت کی کون کون سی باتیں مجھے کہاں کہاں سوٹڈ لگتی ہے اپنی زندگی میں, میرے حساب سے کیا بہتر ہے, مجھے کیا اچھا لگتا ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے تو میں یہ کر لوں گا, یہ نہیں کروں گا, یہ ٹھیک نہیں, یہ اتنا ٹھیک ہے. تو پر پھر وہی جو یہود اور نصارہ کرتے رہے, فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تھوڑا جو پسند آیا وہ لے لیا, جو پسند نہیں آیا وہ چھوڑ دیا. بعض پہ ایمان لائے, بعض پہ ایمان نہیں لائے. بعض سے کہا مجھے اس سے اطمینان نہیں, میں یہ نہیں مانتا, میں نہیں, میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے, میں اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو شریعت کا وہ حصہ جو مجھے پسند ہے میں وہ کروں گا, جو مجھے پسند نہیں ہے وہ آپ کیجیے, اگر آپ کو پسند ہے مجھ سے مت تقاضا کیجیے. یعنی اب میں شریعت کی پابندی اپنی مرضی سے کروں گا, جو میرا دل چاہے گا, جو مجھے ٹھیک لگے گا. بس نتیجہ یہ ہے کہ اس سے یہ جو آزاد خیالی ایک دفعہ آ جائے, کہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرنا, اس کو پڑھنا, سیکھنا, دیکھنا, یہ زہر ہے بہت بڑا. پھر وہ ٹھوکریں کھاتا ہے ادھر ادھر. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے ساتھ وہ چونکہ سمجھتا یہ رہتا ہے اب تک کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, یہ تو مجھے کرنا چاہیے, مجھ سے یہ تو تقاضا ہے, صحیح کام کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ وہ کرتے 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 اس
آیت کے بالکل مصداق ہو جاتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو جمعے کو پڑھی جاتی ہے سورہ کہف، اس میں یہ آیت بھی ہے آخری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے شخص کے بارے میں جو سب سے بڑا لوزر ہے، سب سے زیادہ نقصان میں رہا؟ کون سب سے بڑا لوزر ہے؟ بگیسٹ لوزر کون ہے؟ تو فرمایا وہ کہ جس کی ساری زندگی کوششیں محنتیں راہ راست سے ہٹی رہیں اور وہ سمجھتا رہا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، وہ ٹھیک سمجھ کے کرتا رہا اور تھا سارا کام الٹا، سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ دوڑ رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، محنت میں لگا ہوں، اور حقیقتاً وہ بالکل الٹے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے راستے پہ جا ہی نہیں رہا۔ اس سے بڑا لوزر کون ہوگا جو پوری زندگی یہ صحیح سمجھتے ہوئے کرتا چلا جا رہا ہے؟ بہت نقصان میں ایسا شخص۔ تو اسی لیے اللہ پناہ میں رکھے اپنی، خود رائی سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، نفس کی پرورش سے بچائے، نفس کی پرستش سے بچائے۔ یہ سارے بڑے فتنے ہیں، موجودہ زمانے کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں آزاد خیالی سے بچنا۔ بس اسی لیے اپنے نفس کو دبانے کی عادت ہونی چاہیے، نفس کو قابو میں رکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ نفس کیا چاہتا ہے وہ نہیں، ہمیشہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ میرا دل یہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، یہ مجھے اس سچویشن میں سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو امپورٹنٹ مسئلہ ہے، کیسے کام کر سکتا ہوں میں؟ ہماری جو بات ہو رہی تھی آتے ہوئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق ان کو کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو لکھوا لیجئے باقاعدہ، تو میں کیسے وہ کام کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ بالکل کلیئر ایسے یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر کام میں۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا شریعت کیا کہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ تو آپ جب تک اس سطح پر نہ پہنچ جائیں جو مرتے دم تک آدمی نہیں پہنچتا، ہمیشہ فوق کل ذی علم علیم رہتا ہی ہے، ہر ایک کے اوپر اس سے بڑا علم والا ہوتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے، راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، روشنی باہر کی بھی، دل بھی صاف ہوتا ہے بالکل، تو بالکل اچھی طرح دیکھ سکتا ہے، پھر وہ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ یہ زندگی میں اہم ترین چیزوں میں سے ہے، اگلی جنریشن میں یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جائیں گی، آپ اس میں کچھ زیادہ کر بھی نہیں سکتے، افسوس کر سکتے ہیں، پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں۔